کے دربار میں آ گیا، اب قیامت تک دوبارہ نہیں آئے گا۔ یعنی ہر دفعہ 70,000 نئے فرشتے حاضر ہو رہے ہیں، ہر دفعہ۔ اور ہمیں دیکھو کتنا کرم ہے، بار بار سرکار بلا لیتے ہیں، بار بار حاضری کرا دیتے ہیں، بار بار صلاۃ والسلام پڑھنے کا موقع عنایت فرما دیتے ہیں۔ جب ہم جاتے ہیں نا تو وہاں پہ سنہری جالیوں کے سامنے لکھا ہوا ہے، لوگ حضور کی حیات پہ بات کرنے والے، تم خود دیکھو سنہری جالیوں کے اوپر 3 آیتیں لکھی ہوئی ہیں، 3 آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو انہی آیتوں میں وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اپنی آوازوں کو حضور کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ وہ زندہ مان رہے ہیں جبھی تو آیت لکھی ہوئی ہے، زندہ ہے نا، جبھی تو لکھا ہے کہ اپنی آوازوں کو حضور کی آواز سے بلند نہ کرنا، تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ کس طرح لکھا ہوا ہے؟ اور پھر لکھا ہوا ہے وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ آیت میں پڑھ رہا ہوں، سنہری جالیوں کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ اور جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو، اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ، بارگاہ رسالت ماب میں آ جاؤ، حضور کے روضہ پرانوار میں آ جاؤ۔ کب؟ جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو۔ اب ظلم کر لیا ہے، کوئی راستہ تمہیں نہیں مل رہا، تم پریشان ہو، جاؤں تو کہاں جاؤں؟ قرآن نے جواب دیا پریشان نہ ہو، دربار رسالت ماب موجود ہے، تمہاری دلوں کی تسکین کا ذریعہ موجود ہے۔ ظلم کر چکے ہو، گناہوں سے تم نے بہت ظلم کیا ہے، تم نے لوگوں کے حقوق کو مارا ہے، تم نے سب کچھ کر لیا ہے، تمہارے لیے اگر راستہ نجات ہے تو وہ گنبد خضرا کے مکین ہے، ان کا دربار ہے۔ اب تم جاؤ، ان کا اس دربار میں حاضر ہو جاؤ، اور پھر کیا کرو؟ استغفار کرو۔ اور فرمائے جب تم استغفار کرو گے تو حضور تمہارے لیے استغفار فرمائے۔ میں چلا گیا، حضور زندہ ہے جبھی تو استغفار فرما رہے ہیں، سنہری جالیوں کے اوپر لکھا ہے بھائی، حضور استغفار فرمائے۔ فرمایا لا وجد اللہ توابا الرحیما، تو جب تو ایسا کرے گا تو اللہ کو خوب بخشنے والا مہربان پائے گا۔ تیرے لیے استغفار حضور کریں گے، اب حضور نے استغفار کر دیا تو بتا تو یہ بخشش کا پروانہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو حضور تو ایسے زندہ ہے کہ جو وہاں جاتا ہے اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ جب یہ فرمایا نا من زار علی قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جو میری قبر کی زیارت کرے میری شفاعت اس کے لیے واجب ہے۔ زندہ ہے جبھی تو پہچان رہے ہیں، قیامت کے دن بولیں گے ہاں یہ آیا تھا، یہ آیا تھا، یہ آیا تھا۔ میرے نبی تو وہ ہیں جو کہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، میرے نبی تو وہ ہیں۔ تم تو مردوں کو جلا دیتے ہو مولا اکثر، میرے دل کو بھی جلاؤ تو بہت اچھا ہو، میرے دل کو بھی جلاؤ تو بہت اچھا ہو۔ حضور تو مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، تم حضور کی زندگی کی بات کرتے ہو۔ اب اس پہ اعتراض تو بنتا ہی نہیں کہ کیسے زندہ کر دیتے ہیں، زندگی موت تو اللہ دیتا ہے بالکل۔ قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں تمہیں حضرت عیسیٰ کی باتیں نہیں دکھتی؟ حضرت عیسیٰ نے کیا فرمایا؟ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کیا کرتا ہوں؟ کہ قم باذن اللہ کہتا ہوں، مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ قرآن دیکھیے، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کا واقعہ موجود ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ زندہ کریں تو جو عیسیٰ کے بھی نبی ہے ان کا کیا عالم ہوگا، جو عیسیٰ سے بھی اعلیٰ ہے ان کا کیا عالم ہوگا، جو عیسیٰ سے بھی اعلیٰ ہے ان کا کیا عالم ہوگا۔ عیسیٰ جن کا مقتدی ہے تو بتاؤ امام الانبیاء کا کیا عالم ہوگا۔ عیسیٰ تو مقتدی ہے، بلکہ وہ تو حضور کی خوشخبریاں سناتے رہے کہ میرے بعد نبی آئیں گے اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا، حضور کا ذکر کرتے رہے، وہ تو خود بشارتیں دیتے رہے، خوشخبریاں سناتے رہے۔ تو حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کریں، قرآن دلیل بن جائے، تو بتاؤ میرے آقا کیسے زندہ کرتے ہو، کیا عالم ہوگا۔ بلکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی گزرے ہیں، بہت جلیل القدر صحابی رسول گزرے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ حدیث نور کی وجہ سے زیادہ مشہور ہے۔ امام بخاری کے استاد نے
المصنف عبدالرزاق کے اندر جو حدیث نقل کی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا پیدا فرمایا، تو اس حدیث کے راوی حضرت جابر ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ حضور سے بہت محبت کرنے والے ہیں، بے حساب محبت کرتے ہیں۔ اب یاد رکھیے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے وہ ہمارے گھر آئے، کچھ دیر کے لیے، کچھ لمحات ہمارے گھر میں گزار لیں، کچھ دیر بیٹھ جائے، تھوڑی سی ہمیں خدمت کا موقع مل جائے۔ تو یہی خواہش ہوتی ہے نا، جس سے محبت کی جاتی ہے، اس کی دعوت بھی کی جاتی ہے، اس کو بلایا جاتا ہے، اچھے سے اچھا اہتمام کیا جاتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ حضور کے چاہنے والے صحابی رسول ہیں۔ دل میں تمنا ہوئی کہ میرے غریب خانے پہ آقا بھی تشریف لے آئے۔ ایک عاشق رسول کی تمنا ہے، حضور کی دعوت کا اہتمام کرنا ہے۔ حضور کو دعوت دے دی، واقعہ طویل ہے، مختصر کر کے سنا رہا۔ حضور کو دعوت دے دی۔ اب حضور کی دعوت کرنے کے لیے جب حضور کو ٹائم ملے کہ اس وقت پہ آنا ہے، آقا کریم تشریف لانے والے ہیں، ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے ذبح کر دیا کہ اس بکری کے بچے سے جو گوشت حاصل ہوگا اس سے حضور کے لیے ایک سالن بنایا جائے گا۔ اللہ اکبر، تیاری کی جا رہی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے تھے۔ اب دعوت کی تیاری ہو رہی ہے، دعوت کی تیاری ہو رہی ہے، تھوڑی دیر بعد آ کے باہر دیکھتے ہیں تو دونوں بیٹے مرے پڑے ہیں، دونوں بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، دعوت کس کی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضور ابھی تشریف نہیں لائے۔ ہوا یہ کہ جب بکرا ذبح کرنے لگے تو بچے بھی کھڑے دیکھ رہے تھے۔ ایسا ہوتا ہے ہماری قربانی ہوتی ہے، بچے کتنی شوق سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور صرف شوق ہوتا ہے جانور گر کے چھری پھرنے تک کا، اس کے بعد دوسرے جانور کی طرف سارے بچے لپک جاتے ہیں۔ کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے جانور کو ذبح کیا، بکری کو، تو بچے دیکھ رہے تھے۔ بچوں نے جب اس معاملات کو دیکھا، والد صاحب جب اندر گئے ہیں تو بچے اوپر چڑھے چھت پہ، اور جو بڑا بھائی تھا وہ چھری لے کر آیا، کہا ہم بھی یہی والا کھیل کھیلتے ہیں۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو لٹایا اور گلے پہ چھری پھیر دی۔ دعوت کس کی؟ حضور کی۔ حضور تشریف لانے والے ہیں، چھری پھیر دی۔ روایت میں آتا ہے بچے کا انتقال ہو گیا۔ بڑے بھائی نے خون دیکھا، گھبرا گیا، گھبراہٹ میں وہ چھت سے کود گیا، جو اوپر چڑھا تھا وہاں سے کود گیا اور گر کے اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر، صرف 2 بچے ہیں، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ حضرت جابر نے دیکھا، ان دونوں بچوں کو اٹھایا، اندر اپنی بیگم کے پاس لے کے آئے۔ بیگم، اب ماں تو ماں ہوتی ہے نا، اب ماں دیکھو، آقا سے محبت بتا رہا ہوں، ماں کہتی ہے کہ ان بچوں کو ابھی کہیں چھپا دو، آقا آنے والے ہیں، اگر پتہ چل گیا انتقال ہو گیا تو دعوت نہ رہ جائے۔ حضور کی دعوت کے بعد حضور کو بتائیں گے کیا ہو گیا، مگر ابھی بتانا نہیں ہے کیونکہ سردار الانبیاء تشریف لا رہے ہیں۔ کتنا ضبط ہے، محبت دیکھیے کہ سرکار کی دعوت کرنی ہے۔ بچوں کو چھپا دیا گیا، کپڑا ڈال دیا گیا، دوسری جگہ رکھ دیا گیا۔ حضور تشریف فرما ہو گئے، کھانا نکالا جا رہا ہے، کھانا نکل گیا۔ حضور نے کہا جاؤ بچوں کو لے کے آؤ، پہلے نوالے تو بچے کھائیں گے۔ محبت دیکھیے آقا کی، کہ آقا تو چھپائے کچھ۔ آقا نے کہا نہیں، اب تو پہلے نوالے، حضور آپ شروع کیجئے، بچے بعد میں کھائیں گے۔ کہا نہیں، اب میں دعوت جب ہی کھاؤں گا، یہ کھانا جب ہی کھاؤں گا جب وہ دونوں بچے پہلے اس نوالے کو کھا لیں۔ اب کیا کرتے ہیں، آقا کی دعوت جو بچانا چاہ رہے تھے وہی رک گئی۔ آقا نے کہا نہیں کھاؤں گا، پہلے بلاؤ۔ اب وہ ضبط جو تھا نا وہ ٹوٹ گیا۔ کتنا ضبط کیا ہوگا، اب وہ آنسو بہنے لگے ہیں۔ اب وہ بتا دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت میں بکری ذبح کی تھی، بچوں نے دیکھا اور یہ حادثہ ہو گیا، پورا حادثہ سنایا۔ حضور نے کہا جاؤ دونوں کے جسد کو لے کے، دونوں کے جسم کو یہاں لے کے آؤ۔ دونوں کے جسم سامنے رکھے گا، ایک کا گلا کٹا ہے اور ایک چھت سے گر کے مر چکا ہے، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ روایت میں ہے آقا کریم علیہ السلام نے کچھ پڑھا، اشارہ کیا، دونوں بچے کھڑے ہو گئے، دونوں بچے کھڑے ہو گئے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے اس واقعے کو نقل فرمایا اپنی اسناد کے ساتھ۔ آپ یہ دیکھیے دونوں بچے زندہ ہو گئے، آقا نے پہلے ان بچوں کو کھانا کھلایا اور پھر خود کھانا کھایا۔ سرکار علیہ السلام کو تو معاملہ یہ ہے، تم تو مردوں کو جلا دیتے ہو مولا، اکثر میرے دل کو بھی جلا ہو تو بہت اچھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ وہ ہستی ہیں کہ آپ کے اوپر قربان ہونے والے دیوانے تو آج بھی موجود ہیں. آج بھی ہمارے دلوں میں یہ محبت و جذبہ ہے کہ ہم سب کچھ آقا کے اوپر قربان کرتے ہیں. حضور علیہ السلام کی دعوت دیکھیے کتنی عالیشان ہوئی ہے. وہ صحابی رسول جنہوں نے بلایا تھا دعوت میں، آپ یہ دیکھیے اپنے بچوں کی قربانی دی تھی، اور حضور کو دیکھیے کہ ان کو قربان بھی نہ ہونے دیا. قربانی تو دے دی، وہ قربانی بھی قبول ہو گئی، بچے بھی زندہ ہو گئے، دعوت بھی ہو گئی. جو حضور کے ناموس پر مٹ جاتے ہیں اللہ انہیں مرنے نہیں دیتا. یہاں تو حضور تے ظاہری حیات بھی دے دی، ورنہ تو حضور کی ناموس پر مرنے والے تو قبر میں جا کے بھی زندہ رہتے ہیں. یہ قرآن کی آیت تھی نا، بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہیں، وہ تو زندہ رہتے ہیں. حضور علیہ السلام کا وہ عالم، یہ ایسا کیوں تھا؟ وہ ایسا اس لیے تھا کہ تمام صحابہ جانتے تھے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. تمام صحابہ جانتے تھے، اور سب جانتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا ذریعہ ہی یہی ہے. انہیں چھوڑ دو تو دین ختم ہو گیا. اللہ کے بارے میں کس نے بتایا؟ حضور نے بتایا. اللہ ایک ہے، کس نے بتایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تم پہ نمازیں فرض ہو گئی، کس نے بتایا؟ تم پہ روزے فرض ہو گئے، کس نے بتایا؟ تمام احکامات کس نے بتایا؟ سب کچھ کس نے بتایا؟ حضور نے. اب یہ کوئی کہہ رہے کہ مجھے تو رب نے بتایا، کوئی کہہ سکتا ہے؟ یہ صرف حضور کہہ سکتے ہیں. یہ شان میرے مصطفیٰ کی ہے جو کہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے تو میرے رب نے بتایا. یہ شان میرے مصطفیٰ جان رحمت کی ہے کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں واللہ یؤتی وانما انا قاسم، او کما قال علیہ السلام، بخاری کی حدیث مبارکہ، کہ یہ صرف حضور کی شان ہے کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں اللہ یؤتی، کہ اللہ مجھے دیتا ہے، وانما انا قاسم، اور میں تقسیم کرتا ہوں. یہ صرف حضور کی شان ہے، کسی اور کا مقام نہیں ہے. یہ تو میرے مصطفیٰ کی کیسی شان کہ رب جو بھی دے مصطفیٰ کو دے، اور جس کو جو بھی ملے مصطفیٰ سے ملے. شریعت ملی تو مصطفیٰ سے ملی، طریقت ملی تو مصطفیٰ سے ملی، معرفت و حقیقت کا رستہ ملا تو مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ سے ملا. ہمیں جو کچھ مل رہا ہے دربار رسالت مآب سے مل رہا ہے. تو صحابہ جانتے ہیں کہ ہمارا ذریعہ ہی یہی ہے، اللہ تک پہنچانے والے یہی ہے، اللہ کے بارے میں بتانے والے یہی ہیں، قرآن دینے والے یہی ہیں. کیونکہ قرآن کی وحی کس پہ آتی تھی؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ آتی تھی. انہوں نے ہی تو بتایا یہ قرآن ہے، انہوں نے تو کہا یہ حدیث ہے. تمہاری نمازیں نہ ہو اگر ذکر مصطفیٰ نہ ہو.